اب ہم مختلف اوقات میں گھر سے نکلتی تھی، میں ایک بس میں تو وہ دوسرے میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا جس میں ہوتی، بلکہ وہ ناجیہ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ آخر تو ان دونوں کے بیچ کوئی معاملہ طے ہو ہی گیا تھا۔ مجھے ناجیہ کی پرواہ نہ رہی، اسکول آئے یا غیر حاضر رہے میری بلا سے۔ اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی راہ تھی، اور یہ فاصلہ اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بس اڈے پر کھڑی ملتی، لیکن میرے ساتھ نہ آتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی اسے کس ہم سفر کا انتظار ہے جس کے ساتھ وہ ایک انوکھے سفر پر نکلی تھی، کیونکہ ان دنوں روز ہی اس کی چھٹی کی درخواست آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، کیونکہ تائی اماں تو عجیب گلے پڑنے والی عورت تھیں، اور وہی ایک تھیں جو بیٹی کو بھٹکنے سے روک سکتی تھیں۔ مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی کہ اگر وہ کسی بدماش کے ہتھے چڑھ گئی تو نہ صرف خود کو نقصان پہنچائے گی بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ اسی نوجوان کے ساتھ کار میں جا رہی ہے۔ یہ کار عین میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا، ناجیہ غلط راہ کی مسافر ہو چکی ہے، اور اس کا ہم سفر بھی وہی ہمارے تعاقب میں آنے والا نوجوان ہے جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہی ہوگا۔ وہ اسکول کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی۔ وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ آخر اس کا کوئی انجام تو ہونا ہی تھا۔ ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھ لیا۔ جو شہر سے لوٹے تو کافی اپسیٹ تھے۔ انہوں نے ناجیہ کی خوب خبر لی اور پھر اس کا اسکول جانا بند کرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رشتے کے لیے تگ و دو ہونے لگی۔ تبھی انکشاف ہوا کہ ناجیہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تائی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتا دیا کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ تائی پر تو قیامت ڈھہ گئی۔ اب تایا کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا۔ ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے ناجیہ پر سختی کی تو اس نے اس نوجوان کا نام بتا دیا جس کا نام شہاب تھا، اور وہ اسی گاؤں کے ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ ہم معزز خاندان کے شریف لوگ تھے۔ تایا کی سارے علاقے میں عزت تھی۔ یہ رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ والد صاحب سے مشورہ کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ عزت بچانی ہے تو اس کو اسی لڑکے سے بیاہ دو، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خاندان کا کوئی لڑکا بھی تمہاری بیٹی سے شادی نہ کرے گا۔ تایا نے شہاب کا پتہ کرایا۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 3 بچوں کا باپ ہے، اور کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اولاد جیسی بھی بری ہو، کوئی باپ بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا دینا نہیں چاہتا۔ والد صاحب رو کر کہنے لگے، ایک تو شہاب بدماش ہے، ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے، وہ ہماری عزت کا دشمن اور اوپر سے کمزاد شادی شدہ بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر نہیں کہ ناجیہ کو زہر نہ دے دیں؟ ہمارے اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ تایا بھی رو رہے تھے۔ ابا نے کہا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا، پھر بھی تم بھائی ہو اور تمہاری مجبوری پر کلیجہ پسیجتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرائے دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابھی تو بدنامی کی تلوار عین سر کے اوپر لٹک رہی ہے، کوئی چارہ نہ تھا۔ ابو اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوتی تو سبھی کے منہ پر کالک لگتی۔ ناجیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کسی کا بھی حوصلہ نہ تھا۔ والد نے یہ راز سینے میں چھپا لیا کہ ان کی بدبخت بھتیجی امید سے ہے۔ والدہ اور بھائی کو نہ بتایا اور جھٹ بھتیجی کا نکاح میرے بھائی ارسلان سے پڑھوا دیا، جو ابھی BSc کا طالب علم تھا۔ وہ واویلا کرتا رہ گیا کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جلدی پڑ گئی ہے؟ مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دے۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی، کہا کہ بس ہماری مانو گے تعلیم مکمل ہوتی رہے گی۔ دراصل وہ خاندان کی عزت بچا رہے تھے جس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ناجیہ شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ تائی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ امی سے جھک کر ملنے لگی اور میری ماں حیران تھی کہ تائی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا کہ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اب غلام بنی جاتی ہیں۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی سنائی دی تھی ٹل گیا۔ ناجیہ افسردہ تھی کہ وہ ایک لفظ نہ بول سکتی تھی کہ اس کا کیا سبھی نے بھگتنا تھا۔ بہرحال اس نے اس وقت مقررہ ٹائم پر ایک بچے کو جنم دیا جس کو میرے سوا ہر کسی کے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا گیا۔ میرے سارے گھر والے اس پر فریضہ تھے۔ میری ماں خوش کہ اللہ تعالیٰ نے پوتے سے نواز دیا ہے۔ بھائی ارسلان بیٹے پر نہال اور میری بہنیں وارثت کے ہوتی، مگر میری جو ہی بچے پر نظر پڑتی میں خدا کی قدرت پر لرز کر رہ گئی ہوں۔ بہو سوارا شہاب کی تصویر تھا۔ اس کی صورت واضح طور پر اس کی حقیقت کو منکشف کر رہی کہ وہ شہاب کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا اور نومولود کو دیکھ کر اب میں دھوکہ نہ کھا پا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد ناجیہ کے علاوہ واقف تھے، تایا جی اور ابو تائی اور چوتھی میں۔ تبھی میں اس بچے کو آج تک دل سے پیار نہ کر سکی کہ دل اسے اپنا قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ اے کاش میں کبھی اس تعاقب کرنے والے نوجوان کو نہ دیکھتی۔ ناجیہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس کی کمزوری جانتی تھی، اس نے کبھی میرے آگے سر نہ اٹھایا۔ وہ میری بھابھی تو بن گئی مگر ہماری دوستی جاتی رہی۔ میں اس کے ساتھ واجبی سے تعلق رکھتی تھی جس کی وجہ صرف وہی جانتی تھی۔ باقی لوگ تو اس کو وہی عزت تکریم دیتے تھے جو اس رشتے میں اس کو ملنی تھی۔ امی مجھے کہتی تھی، تم کیوں ناجیہ کے لیے دیے رہتی ہو؟ کیا روایتی نن کا رول ادا کر رہی ہو؟ اور میں جواب دیتی، ہاں نن بھی تو بن گئی ہوں نا، اس کی پھر نن والا سلوک کیوں نہ کروں؟ ناجیہ نے 4 اور بچوں کو بھی جنم دیا جو سبھی مجھے پیارے لگتے تھے۔ ان کو دل سے لگاتی ہوں تو ٹھنڈک
محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل میں چن ہونے لگتی ہے اور سوچتی ہوں کہ اگر یہ لاچھی ہونے لگتی ہے، اور سوچتی ہوں کہ اگر میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ یہی سوچ میرے دل کو کچوکے لگاتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے ناجیہ سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے کہ کاش ناجیہ کے قدم نہ بہکتے۔